अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सफ़र सिर्फ मंजिल का नहीं होता, सफ़र होता है यादों का। और आज का सफ़र है दिल वालों के शहर लाहौर की तरफ। सफ़र के दौरान हमारी बस किले कहार पर रुकती है थोड़ी देर के स्टे, ताकि हम भी इस सफ़र को महसूस कर सकें। फिर बस दोबारा रवाना होती है और फैसल मूवर्स की तरफ से कोल्ड ड्रिंक्स और लंच बॉक्स मिलता है, जो सफ़र को और भी कंफर्टेबल बना देती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र करके लाहौर पहुंच चुके हैं, जहां हमारे जीजू हमें पिक कर लेते हैं। लाहौर की रोड्स और यहाँ की वाइब बस अलग ही लेवल की है। दोस्तों, ये है शाही किला, लाहौर के बाहर का सीन। यहाँ हमेशा रश होती है, रिक्शा, लोग, टूरिस्ट और आवाज़ें। लाहौर की जिंददिली यहाँ से स्टार्ट होती है। किले के अंदर जाकर यहाँ छोटी छोटी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ और बग्गी होती है, जिसमें बैठकर लोग पूरा किला घूमते हैं। हम लोग भी फैमिली के साथ, लाइक मैं, अम्मी, अब्बू, जीजू और मेरी नीसेस इस छोटी गाड़ी में बैठ गए। और इनका पर पर्सन क्या था, किराया था, लाइक यस आई थिंक किले में ये लोग हमें किधर तक ले जाते हैं, बल्कि ये पूरा किला नहीं घुमाते, ये एक स्टॉप तक ले जाते हैं, जहाँ से आप लोगों ने फिर वहाँ टिकट्स लेनी होती है। और टिकट्स लेने के बाद फिर आप लोगों ने दूसरे गाड़ी में बैठ जाना होता है। तो वो गाड़ी आपको किला घुमाता है। किला मतलब कि आपको एक स्टॉप पे छोड़ देता है और फिर वापस वो आपको एक नंबर देता है, तो वही गाड़ी आपको इसी स्टॉप पे दोबारा ले आएगी। तो क्या हुआ, फिर हम इसी गाड़ी में बैठ गए और इस गाड़ी में बैठ के हम किला घूमने गए, लाइक अंदर चले गए। तो किले के अंदर का रास्ता काफ़ी लंबा और खुला है, जो हमें सीधा किधर ले जाता है तो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ पहुँच जाते हैं। तो पहले आप देखें कि हवेली कितनी अंदर का नज़ारा देखें कि ये कितना खूबसूरत है। यहाँ पे जी हाँ, चमन वगैरह भी थे और दीवारें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी। तो चलिए, टाइम आ गया है। ये है किले के अंदर मौजूद हवेली। यहाँ बहुत से कमरे हैं जहाँ कभी बादशाह और उनकी फैमिली रहती थी। यहाँ एक चीज़ थोड़ी सी अफसोसनाक भी है, बहुत से लोग दीवारों पर अपना नाम लिख कर चले जाते हैं, जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हवेली के अंदर ताजमहल और दूसरे मुगल के मॉडल्स भी लगे हुए हैं, जो हिस्ट्री को समझने में मदद करते हैं। यहाँ पे इन लोग भी थे और वो लोग भी आपको गाइड करते हैं, लाइक वो आपको यहाँ की हिस्टोरिकल प्लेस है तो ऑब्वियसली वो आपको बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये किसका कमरा है और ये क्या करते थे। लाइक आई डोंट नो वो सच कहते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन वो आपको स्टोरी सुनाते हैं कि ये जगह किस लिए है। और आप देख सकते हैं कि इनके जो लाइक पुराने ज़माने के जिस तरह वो हवेलियाँ होती थी और उनको उनकी छतें कैसी होती थी, और लाइक देख के खफा हो गया था दिल कि ओ माय गॉड सीरियसली यहाँ भी कुछ लोग रहते थे, यहाँ भी कुछ हुआ करता था। और अभी लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मतलब हिस्ट्री जानने के लिए आते हैं। हिस्ट्री तो खैर नेट वगैरह में भी पड़ी होती है, यहाँ पे लोग भी बताते होते हैं, लेकिन वैसे एक इमेज बन जाती है सोच में, तो वो कहते हैं कि चले देख ही लेते हैं। तो इनकी छतों पे ये डिज़ाइंस वगैरह बनी हुई थी। अब ये मुझे नहीं पता कि ये वही वाली डिज़ाइंस है या फिर इन्होंने क्या किया है। तो हवेली से निकल कर हम आ गए किधर, तो मैं आपको बताती हूँ कि फिर हम आ गए मोती मस्जिद। ये मस्जिद की बाहर जगह है। यहाँ मस्जिद ही खूबसूरत और सुकून वाली जगह है। हमने यहाँ नफल अदा किए और बाहर यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लगे हुए थे कि मोबाइल का यूज़ करना, मतलब अंदर वीडियोस पिक्चर्स वगैरह लेना मना है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की, क्योंकि बनाते बनाते मुझे एक आदमी ने आवाज़ भी दी कि बाजी दल तक के, खैर वो पश्तो में मैं क्यों बोल रही हूँ, वो उर्दू में बोल रहा था कि बाजी पिक्चर्स और वीडियोस लेना मना है। मैंने कहा ओके, उसके सामने नीचे कर दिया और वो औरतों की जगह थी तो वो चला गया। तो यहाँ पे शूज़ उतारना तो ऑब्वियसली रूल्स एंड रेगुलेशन, और फिर मस्जिद हो और वहाँ पे शूज़ के साथ जाना तो बिल्कुल भी नहीं बनता। लेकिन हम गए थे, ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे प्रेजेंट है, बट ये प्रेजेंट नहीं था, ये पास्ट था। सो मोती मस्जिद अपनी सफ़ेद संगमरमर और सादगी की वजह से मशहूर है। तो मस्जिद के आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं कि जिन्नात पाए जाते हैं और यहाँ पे
2 اذانیں نہیں ہوتی، شام اور رات کی اذان نہیں ہوتی یہاں پہ، جن خود کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ سچ ہے کہ سچ نہیں ہے، لیکن یہ عبقری رسالے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں بھی اس کی بہت زیادہ معلومات ہے. مسجد بہت باری تھی، لائک فیلنگز ایسی آ رہی تھی کہ یار، کیونکہ باتیں بھی ایسی سنی ہے کہ جنوں کا مسجد سے کہا جاتا ہے، تو آئی ڈونٹ نو. تو ہم نے یہاں پہ نفل ادا کی، اور اس کے بعد مسجد کے باہر چھوٹی چھوٹی شاپس بھی تھی جہاں مینار پاکستان، تاج محل کے کی چینز، جولری، بچوں کی چیزیں اور فوڈ سٹالز لگے ہوئے ہیں. فوڈ سٹالز بالکل بھی مزے کے نہیں ہیں کیونکہ گندے باسی گول گپے اور دہی بلے وغیرہ ملتے ہیں. ہم نے کھائے لیکن پھر اور یہاں پہ ہینڈ میڈ چیزیں بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، ریزنیبل بھی تھی. شاپس میں ریزنیبل چیزیں تھی. میں نے یہاں پہ کیا لیا، میں نے یہاں پہ ایک رنگ لی جو کہ اچھی تھی، ہاں، لیکن ابھی اس کا کلر جو ہے وہ بالکل چلا گیا. اچھی کیوں تھی؟ کیونکہ پرائز میں اچھا تھا، اور پرائز میں جو چیز بہت سستی ہوتی ہے تو آبویسلی پھر وہ کیا ہوگا، یہی ہوگا جو میرے ساتھ ہوا کہ اس کے کلرز وغیرہ جو ہے وہ چلے گئے تھے. تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ خوبصورت ہاں چراغ بھی تھے، اور ڈیکوریشن کے لیے یہ چیزیں مناسب تھی گھر میں، کیونکہ لوگ بہت زیادہ شوق کرتے ہیں کہ ہمیں ڈیکوریشن کے لیے کوئی چیزیں اگر وہ لیتے ہیں ڈرائنگ روم کے لیے، اپنے رومز کے لیے، تو یہاں پہ ہر ایک چیز جو تھی مل رہی تھی، اور پرائزز کے لحاظ سے بھی کیا تھے، اچھے تھے. اچھا جی، تو پھر ہم نے کیا کیا، پھر یہاں پہ یہ چیزیں ایکسپلور کرنے کے بعد ہم نے کہا کہ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹاپ کی طرف. اور نیکسٹ اسٹاپ ہمارا کیا ہوگا، کہاں ہم نے جانا ہوگا؟ آپ یقین کیجئے ہم نے ایک دن میں جو لاہور کی مشہور جگہ ہے، ہم نے ایک دن میں اس کو ایکسپلور کیا، کیونکہ دیکھنا تو تھا. اور شاہی قلعے کے اندر آ کے ہر مشہور جگہ، ہر خوراک، ہر ایک چیز یہاں پہ موجود تھی. تو ہم نے کہا چلو بس یہی پہلے گھوم لیتے ہیں، اور بس اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، پھر ہم نے فرار ہونا ہے اور گھر جانا ہے. اچھا جی، تو اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ سٹاپ تھا تو وہ تھا بادشاہی مسجد. لاہور آ کے بادشاہی مسجد کو مس کرنا؟ بالکل بھی نہیں. اس کے بعد ہم پہنچ گئے بادشاہی مسجد. یہاں پہلے جوتے اتار کر اندر جانا ہوتا ہے، تو جوتے اتار کر تو obviously اندر ہی جانا ہوگا. یہاں پہ جوتے اتارنا اور پھر یہاں پہ جمع کروانا. یار ایک بات مجھے اچھی نہیں لگی لاہور میں، یہ شوز ہم اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے تھے نا اندر، ہاتھ میں، بیگ میں، نہیں یہیں پہ جمع کرنا ہے بھائی. کیوں؟ کیونکہ پیسے لینے نا، وہ پیسے. تو ہم نے کہا چلے جی یہ بھی ایک اچھا بزنس ہے، جوتے لو اور پیسے دو. ہیں ٹھیک بولا، بالکل ٹھیک بولا. اور کہہ رہے تھے کہ حفاظت اور پتہ نہیں کیا کیا بادشاہی مسجد میں یہ اور وہ. چلے جی باتیں بہت ہو گئی. تو اس کے بعد ہم کدھر پہنچے؟ بادشاہی مسجد. یہاں پہلے جوتے اتار کر اندر جانا ہوتا ہے، اور ہم اندر گئے. جوتے اوبیسلی یہاں پہ جمع کروا دیے. ان کے چھوٹے چھوٹے ریکس تھے، اور وہاں پہ ایک بڑی پتہ نہیں کیا تھی، لوگ خود بھی رکھ رہے تھے. اگر گم گئے تو ٹھیک، اور اگر نہ گمے تو بس تو بھی ٹھیک، مطلب فائدے میں ہوئے نا. رولز ریگولیشن یہاں پہ موجود تھی. اندر جانے کے بعد لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے، پکچرز بھی لے رہے تھے. سو بادشاہی مسجد لاہور کی شان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہی مسجد لاہور کی شان ہے. اس کے بلند مینار اور کھلا صحن دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے. ہم نے یہاں ویڈیوز اور پکچرز بھی بنائی، کیونکہ سب کر رہے تھے، ویڈیوز بھی بنا رہے تھے اور پکچرز بھی لے رہے تھے. تو بھائی ہم نے کیا گناہ کیا؟ کسی کو تو بتانا ہے نا کہ ہم لاہور گئے تھے، ہم بادشاہی مسجد بھی گھوم کے آئے ہیں، اور پھر آپ کو بھی بتانا تھا کہ دیکھیں میں بھی گھوم کے آ گئی ہوں. تو آپ لوگوں کے لیے بھی ایک چھوٹا سا نہیں بلکہ یہ والا ولاگ میرا بہت ہی لمبا ہو گیا ہے، لیکن پلیز آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ولاگ کو لائک کیا کرے، شیئر کیا کرے. میرا خود مطلب مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں ولاگس بناؤں اور آپ لوگ اس کو انجوائے کریں. مجھے نہیں پتا آپ انجوائے کرتے ہیں، بور ہوتے ہیں، یا پھر جو میں نے زبردستی جن کو سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو دیکھیے کتنے خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پہ یہ پانی اور پھر اوپر آسمان. او مائی گاڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی، تو پھر نیکسٹ کیا تھا؟ نیکسٹ ہمیں کہاں جانا تھا؟ تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے مینار پاکستان. بادشاہی مسجد کے بعد ہم نے دیکھا مینار پاکستان. دل دل پاکستان جا جا پاکستان، دل دل پاکستان جا جا پاکستان. یہ پاکستان کی آزادی کی نشانی ہے اور ہر پاکستانی کے لیے بہت اسپیشل جگہ ہے. وارسی نہاری ہاؤس، پھر ہم گئے وارسی نہاری ہاؤس، اور اس کے بعد پھر ہم گئے انارکلی بازار. تو یہ نہاری جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہاں کے راستے تھوڑے تنگ ہے.
بازار واکنگ شاٹ بھی میں نے لیا. میں نے کہا چلو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ انارکلی بازار. اور آخر میں ہم پہنچ گئے انارکلی بازار. یہ لاہور کا پرانا اور مشہور بازار ہے جہاں شاپنگ، کھانا اور رنگ برنگی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے. انارکلی بازار لاہور کی کلچر اور ہسٹری کو زندہ رکھتی ہے. تو سب سے پہلے شاپ کا وزٹ کیا. امی نے یہاں پہ کچھ جوتے وغیرہ لیے اور یہاں پہ پرائزز بھی اچھے تھے. پرائزز کے ساتھ ساتھ جوتے بھی اچھے تھے. ہر قسم کی ورائٹی یہاں پہ موجود تھی تو ہم نے ایکسپلور کیا. یہاں پہ شرٹس بھی مل رہی تھی. شرٹس تھی 2 پیس بھی تھے، 3 پیس بھی تھے، لیکن جو باہر لٹکے ہوئے تھے تو یہ کافی اچھے پرائس میں تھے. 1500 اینڈ 1000 میں. کچھ 1000 میں تھے، کچھ 1500. تو لاہور تو بڑا ہی مشہور ہے. اور یہاں پہ ایک اچھی بات یہ تھی کہ ہر ایک شاپ پہ بڑا بڑا لکھا ہوا تھا کہ یہ کس چیز کی شاپ ہے. تو موسٹلی میں نے سنا ہے یہاں پہ جن کی شادیاں ہوتی ہیں یا پھر جن کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں تو وہ انارکلی بازار آتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھے کپڑے ملتے ہیں، پرائس میں بھی اچھے ملتے ہیں. آئی ڈونٹ نو، لیکن جو بھی ہے بازار اچھا تھا، ویرائٹی بہت زیادہ تھی. تو چلے جی دوستو، یہ تھا ہمارا شاہی قلعہ سے انارکلی بازار تک کا سفر. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. مجھے بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور شیئر بھی کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹاٹا.